کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے تیم جھگڑا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر افنان اللہ صاحب ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سینیٹر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب رضا ہارون صاحب ہیں, کراچی سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیاست میں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں سب چیزیں, ان سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ رضا بھائی. سب سے پہلے جھگڑا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ کہاں سے شروع کریں. اب یہ بہت سارے معاملات آ گئے ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ 9 مئی والا, جس کا کہ فیصلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آ بھی گیا ہے, اور اس کے اندر جو 2-3 آبزرویشنز آئی ہیں وہ آپ نے سنی بھی. حکومت کا الٹنے کی سازش اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے اندر باقاعدہ منصوبہ بندی میں شریک رہے عمران خان صاحب. یہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف, کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان بری ہوئے ہیں, تو یہی لاجک استعمال کرتے ہوئے تو ان کی وزن کافی زیادہ ہے نا, کیونکہ وہاں پہ تو ڈیسیجنز آ چکے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, اور آج ہم یہ انٹرنلی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ شاید یہ مناسب نہیں تھا کہ جج اس وقت جو ہے وہ ان میٹرز پہ بات کرے جن سے وہ اپنی مائنڈ دکھائے. تیسری بات, میرے خیال میں جو سب سے ضروری بات ہے, ذرا پریکٹیکل بات کرتے ہیں. میرے خیال میں جتنی جو ہے وہ جوڈیشری کو اوور آل پریشرائز کیا گیا ہے اور جو ثبوت موجود ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو کیمپینز حکومت کی طرف سے ان ججز بشمول جسٹس جہانگیری, جو کہ وہ ایک جج نظر آ رہے ہیں جو کہ فارم 45 کے کیس ٹائم پہ سالو کر رہے ہیں, اس ماحول میں اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی فیصلہ کوئی بھی آئے نا, اس کی پبلک کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ اس لیے کہ جب آپ ایک انوائرمنٹ ایسے بنا دیتے ہیں جہاں پہ پرسیپشن یہ ہے کہ جوڈیشری پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک طرف کے فیصلے دے. ہم نے یہ عدت کے کیس میں دیکھ لیا جہاں پہ فیصلہ آیا, سب نے تنقید کی, تقریباً اکراس دا بورڈ کی. ہم نے اس ٹائپ کے جو ہے وہ دیکھے کہ جس طریقے سے جو ہمارے ورکرز کو, مگر 9 مئی تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بہت ساری ایسی چیزیں 9 مئی, اور خاص کر کے یہ جو 3 کیسز تھے یہ لاہور کے کیسز ہیں. اس میں ٹاور کیس ہے, اس کے اندر جو یعنی جو جگہیں تھی جہاں پہ حملے کیے گئے ہیں, اس کے اندر وہ جناح ہاؤس جس کو کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے, اصل میں تو کور کمانڈرز ہاؤس ہی ہے, اس کے اوپر, اور یہ تمام تو اس کے اوپر منصوبہ بندی جو ہے نا وہ اس کے اوپر دیکھیں, وہ تو لاہور میں تھی. نہیں بالکل ٹھیک, اگر کسی نے جو بھی غلط کیا ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات ویسے شروع پھر 2022 سے ہونی چاہیے. شاید ویسے بہت پیچھے ہم جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس دور کی بات کریں تو 2022 سے ہونی چاہیے. لیکن یہ تو تب فیصلہ ہوگا جب ایک انڈیپینڈنٹ عدالت فیصلہ کرے گی, جس طریقے سے لاہور کی عدالتوں کو 9 مئی کے معاملے میں استعمال کیا گیا ہے. پریزنرز کے جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں, کیا ضرورت ہے جیل ٹرائل کی؟ مجھے بتا دیں. خواتین کو بیل نہیں مل رہی, اس کے باوجود کہ کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے اور قانون موجود ہے, کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کی لے لیں تو 7 یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ کا یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, ورڈکٹ موجود ہے. نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سارا کہہ رہا ہے کہ جو سارا ڈیٹینشن ہیومن رائٹس والی جو چیز ہے وہ تو بالکل, اس پہ بہت سارے سوالات ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن 9 مئی تو ہوا, آپ کے لیڈرشپ تو وہاں پہ موجود تھی, بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, منصوبہ بندی کی گواہیاں بھی موجود ہیں. کل کو ہو سکتا ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم ٹیپیں بھی پیش کر دیں, کوئی آڈیو, ویسے بھی فیشن ہے آج کل, انہوں نے جو آڈیو اور ویڈیوز اور جو پیش کیے وہ عمران خان کا ایک پبلک بیان ہے, رائٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو یہ بار بار ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, یہ ایویڈنس کہاں پہ؟ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے جوڈیشل انٹرفیرنس کا یا جوڈیشل وکٹمائزیشن کا, بالخصوص کچھ لوور کورٹ سے, اور بہت سے ججز پریشر سہ جاتے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک, جہاں سائفر کے کیس میں جیسے ہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو وہ سارا جو ثبوت تھا it fell down like a pack of cards. اور دوسرا, جب عدت کیس میں پرسیپشن یہ تھی کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے,
تو شاید ان کا فیصلہ نہیں بدل سکے, تو جج نے اپنے آپ کو وڈرا کر دیا. تو آئی گو بیک ٹو مائی پوائنٹ, ایسے حالات میں آئی ایم سوری آپ جو بھی کہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو عدالتوں سے بہرحال ریلیف مل رہا ہے اور آپ کو امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں دیکھیں ہماری جوڈیشری میں بڑے کریڈیبل وائسز ہیں, بالکل ایسی بات آل دا وے ہے, لیکن ایک جو ٹینشن ہے وہ کس بات کی ہے کہ ہر جج جو ہے وہ بینڈ نہیں ہو. مگر رضا ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اگر حکومت الٹنے کی سازش ہے تو پھر تیمور جھگڑا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سازش تو اپریل 2022 میں بھی ہوئی تھی ان کی حکومت کے خلاف, جس میں کہ امریکہ بھی انوالو تھا, پھر جناب باجوہ بھی آ گئے تھے, آخر میں محسن نقوی بھی آ گئے تھے اس کے اندر, تو ان کا بھی پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ صرف حکومت الٹنے کی تھی, آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے تھی, اس سے پہلے ایک لانگ مارچ بھی ہوا تھا. یہ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کوئی سخت سزائیں عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں, اس کی تیاری ڈیپینڈ کرتا ہے اسما صاحبہ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بہرحال واقعہ ہے نا, آگ تو لگی ہے, انسیڈنٹ تو ہوا ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈران بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ اجتماع بھی کیا, یہ بھی موجود ہے. اب اس کو صرف یہ جوڑنا ہے کہ آیا یہ پلان تھا یا ان پلان تھا یا اسپر آف دا مومنٹ. وہ تو کہتے ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا نا, اور ٹریپ ہو بھی سکتے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹریپ تو کسی ایک شہر میں ہو سکتے ہیں نا آسما جی, سارے ملک کے بڑے شہر میں تو نہیں ہو سکتے نا. یہ تو ہر شہر میں ہو گیا نا, کراچی, لاہور, ملتان, ہر جگہ ہو رہا تھا. یہ تو ہر پشاور میں ہو رہا تھا. تو یہ پھر پلانڈ ہو جاتا ہے, یہ سسٹمیٹک ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے یا ہے یہ نہیں, یہ طے کرنا باقی ہے, لیکن پلانڈ سسٹمیٹک صرف آرمی کی انسٹالیشن کی طرف ہی جانا. کہیں آپ نے دیکھا کبھی ہائی کورٹ کے پاس گئے ہوں, یہ اس دن 9 مئی کو انہوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے کیا, اور سی ایم ہاؤس کے سامنے کیا, اور پارلیمنٹ کے سامنے, وہاں تو نہیں کیا نا. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس دن ایک سوچی سمجھی, بہرحال ہو سکتا ہے وہ بانی کی نہ ہو کسی کو, لیکن کوئی نہ کوئی تھا جو اس کو مینج کر رہا تھا, جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ یہاں جا. مگر اس فیصلے میں جو کہ ضمانت کا فیصلہ ہے, عبوری ضمانت کے منسوخی کا فیصلہ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جو تھے وہ شامل تھے اس پورے اس کے اندر, انہوں نے دیگر قیادت سے مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی, یہ الفاظ استعمال ہوئے. اچھا یہ چارج ہو سکتا ہے اس سٹیج پہ نا, جتنا قانون میں سمجھ اس سٹیج پہ یہ بات کرنا چارج سے زیادہ کچھ ہے نہیں. It has to be proven. اور صحیح کہہ رہے ہیں تیمور صاحب کہ اس کا ایویڈنس ہوگا, ٹرائل ہوگا, کاؤنٹر ایویڈنس ہوگا, اس کے بعد ہی ہم اس کو, لیکن واقعہ ہوا ہے, اس سے تو تیمور صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے نا. تو جو واقعہ ہوا اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے. دیر ہو گئی ہے, 9 مئی کو بھی دیر ہو گئی ہے, اس کے اندر اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی. اور بہرحال جب آپ ریاست کی انسٹالیشن پہ جاتے ہیں تو بہرحال دیٹ از کالڈ بغاوت. آپ انٹینشنلی چلے گئے, انٹینشنلی چلے گئے, یہ بغاوت ہے, ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے, اور حکومت الٹنے کی ہی بات ہے. اس کو اسی طرح کنسٹرو کیا جائے گا. اب یہ کس نے کی ہے آسما صاحبہ, یہ پروون ہونا باقی ہے کہ یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کر رہی تھی, یا فرسٹ ایئر انوالو تھی, یا لیڈر خود انوالو تھے. دیٹ ہیز ٹو بی پروون ان دی کورٹ آف لا. تو یہ تو ابھی ثابت نہیں ہوا. جی آپ مکمل کیجئے بات. دوسری بات جو ابھی تیمور بھائی نے خود ہی کہی کہ دیکھیں سائفر کیس میں تو یہی چیف جسٹس تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جس کے ججمنٹ پہ ہمیں تھوڑا سا وہ ہے کہ عجیب سا ججمنٹ ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ججمنٹ کہ وہ, لیکن بہرحال چونکہ ابھی اسی جج کے خلاف جو ہے یہ عدم اعتماد بھی لے کر آ رہے ہیں, ریفرنس بھی لے کر آ رہے ہیں. تو کہیں تو یہ کھڑے ہونا کہ یار جو جج آپ کو فیور دے رہا ہے کیس میں, اگر وہ کسی کیس میں آپ کو فیور نہ دے تو وہ جج خراب ہو گیا. تو دس از کالڈ پریشرائزنگ دی جوڈیشری. آپ الٹا یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو اتنی زیادہ ریلیف مل رہی ہے کہ جس جج نے آپ کو سائفر جیسے کیس کے اندر, جس کے اندر ابھی اس ڈیسیژن میں بہت سی چیزیں باقی ہیں, جس پہ اپیل بھی ہو رہی ہے, اس میں آپ کو وہ ریلیف دے رہا ہے. اور جب وہ آپ کو ریلیف نہیں دے رہا تو آپ سڑک پر آ جائیں گے اس کے خلاف, آپ اس کے خلاف ریفرنس بھی فائل کریں گے. تو یو ڈونٹ ہیو, مطلب آپ کی کوئی پھر کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے نا. آپ بائی ہوک اور بائی کروک ایک عوامی پریشر بلڈ کر کے اپنے آپ میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں تحریک انصاف کو یہ دباؤ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے نہیں, اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. لیکن عفنان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات اور کر دو, ایک بات صرف اور کر دو. دیکھیں جس طرح کے ججمنٹ ابھی آنا باقی, مثال کل ایک ججمنٹ آنا باقی ہے نا, اس سے پہلے جو کیمپین آپ چیف جسٹس کے خلاف چلا رہے ہیں اور اعلانیہ کر کے چلا رہے ہیں, ابھی تیمور بھائی نے بھی کہا یہ ان کی کیمپین ہے. اگر کل فرض کریں ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, ایک ہی ہوگا نا, حق میں آئے گا یا نہیں ہوگا, یا شاید کوئی بیچ کا راستہ نکل ہے, تو پھر کیا کریں گے, کہاں کھڑے ہوں گے یہ؟